بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بھی مسلمان ہوں، تو بھی مسلمان ہے۔ دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، جہلمی یوٹیوبر انجینئر محمد علی مرزا، جو کہ بد زبانی اور بغض صحابہ میں مشہور ہے، اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک حدیث ہے، اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے وہ پہلے تو بڑا لائٹ سا لیا اور اس میں 4 جھوٹ بولے ہیں۔ میں اس کے 4 جھوٹ جو اسے 10 سیکنڈ میں بولے میں وہ بے نقاب کروں گا۔ اچھا، اب ایک حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یا اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا۔ اس کو بڑا لائٹ سا لیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کو محدثین یہ کہا ہے، ضعیف کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، بلکہ آپ کو میں اس کی آواز میں سناتا ہوں کیا کہہ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی ہادی اور مہدی بنا حضرت معاویہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ اس حدیث کو کتنے محدثین ضعیف سمجھتے ہیں، امام حاکم، امام نسائی اور کئی ائمہ، باقی لوگ اسے حسن درجے تک لے جاتے ہیں، البانی صاحب اور شیخ زبیر صاحب۔ صحیح نہیں، حسن تک، صحیح نہیں، حسن تک، صحیح نہیں، حسن تک، صحیح نہیں، حسن تک۔ میرے بھائیوں دیکھیں کس طریقے سے یہ یہاں پہ اس نے 4 جھوٹ بولے ہیں۔ اس کو لگتا ہے کہ اس کے سامنے بیٹھنے والے جیسے علمی یتیم ہیں نا، جنہوں نے تحقیق تو کرنی نہیں ہے، اور بھی کسی نے تحقیق نہیں کرنی۔ تو جب میں نے اس پہ تحقیق کی، میرے بھائی اس نے 4 جھوٹ بولے ہیں۔ پہلے تو اس نے کہا ہے کہ امام حاکم اور امام نسائی اس کو ضعیف کہتے ہیں، امام حاکم اور امام نسائی اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا کلیم ہے کہ جی یہ حوالوں سے بات کرتے ہیں اور ریفرنس دیتے ہیں، اور بتائیں کہاں امام حاکم اور امام نسائی نے اس کو ضعیف کہا ہے؟ اگر کہا ہے تو وہ ہمیں دکھائیں۔ انہوں نے کہا ہی نہیں، ایسے مارتے ہیں کہ امام حاکم اور امام نسائی نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ اور دوسری چیز اس نے کہا ہے کہ البانی صاحب اور زبیر علی زئی صاحب اس کو حسن تک لے گئے ہیں، اس کو صحیح نہیں کہا، صحیح نہیں کہا، ٹھیک ہے، حسن لے گئے ہیں۔ تو ابھی میں بتاؤں گا کہ ناصر الدین البانی صاحب اور حافظ زبیر علی زئی صاحب دونوں اس کو صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ کس طریقے سے کذب بیانی کر رہا ہے۔ تو میں نے یہ جو حوالے ہیں میں اسی کی کتاب اہل سنت پاک.com سے لیے ہیں۔ آپ نے کہتا نا میں اپنی طرف یہ کوئی سنی نہیں ہوں، یہ نہیں ہوں، وہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ ویب سائٹ کا نام اس کی اہل سنت پاک.com ہے، پہلی بات۔ اچھا، وہاں سے میں نے لیے ہیں۔ اب وہاں سے سب سے پہلے جی جو کتاب ہے، البانی صاحب نے جو ساری صحیح حدیثیں وہ اکٹھی کی تھی سلسلہ احادیث صحیحہ میں، تو وہاں سے انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں یہ حدیث لائی ہیں، تو اس کا حوالہ لے جائیں۔ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 173، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 173، اور وہاں پہ البانی صاحب یہ پوری حدیث لائے ہیں، لکھی آپ کے سامنے ہے۔ کہہ رہے انہوں نے حسن کہتے ہیں، یہ صحیح حدیث میں لائے ہیں، حسن میں نہیں۔ اچھا، اب دوسری چیز، اب اس نے کہا ہے کہ زبیر علی زئی صاحب اس حدیث کو نا حسن تک لے گئے ہیں، صحیح نہیں کہتے، ٹھیک۔ اب جس کو انجینئر کہتا ہے جی انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، مشکات المصابیح، ٹھیک ہے، اس کو انسائکلوپیڈیا حدیث کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جو تحقیق و تخریج جو حافظ زبیر علی زئی صاحب نے کی ہے، وہ میں نے اس کی ویب سائٹ سے لیا ہے، یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، وہاں سے۔ اب آپ صفحہ نمبر اٹھائیں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 582۔ پہلے تو یہ کہتے ہیں نا محدثین نے جی حضرت امیر معاویہ کے فضائل میں کوئی باب نہیں باندھا، یہاں پہ باب ہے کتاب الفضائل و شمائل کہ فضیلت و مناقب کا بیان، یہاں پہ اس کا یہ جھوٹ بھی پکڑا گیا۔ اب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 582 اور حدیث نمبر ہے 6244، 6244، 6244، ٹھیک ہے۔ اس کو زبیر علی زئی صاحب کہتے ہیں اسناد صحیح، اس کو ایز اے صحیح حدیث لائے ہیں، اس کو صحیح کہہ رہے ہیں حافظ زبیر علی زئی صاحب، اس کو صحیح کہہ رہے ہیں، اور انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حافظ زبیر علی زئی اس کو حسن کہتا ہے، حافظ زبیر علی زئی صاحب اس کو حسن کہتے ہیں، انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھ دی ہیں، کس طریقے سے یہ جھوٹ بولتا ہے، اور اب بات کرتے ہوئے کچھ بھی مطلب کس طریقے سے صحابہ کرام کی فضیلت گھٹانے کے لیے جو بھی منہ میں آتا ہے بول جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس چیز کو جان جاؤ، یہ کیسے آپ لوگوں کی ذہن سازی کس طریقے سے کر رہا ہے، جھوٹ بول کے آپ لوگوں کی ذہن سازی کر رہا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ لوگوں نے تحقیق نہیں کرنی۔ اللہ کا شکر ہے ہم اس پہ اب کر رہے ہیں، اس کو بے نقاب بھی کر رہے ہیں، اس کے جھوٹوں کو بھی پکڑ رہے ہیں، جیسے حدیثوں میں خیانتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں، جو صحابہ کے بارے میں اس کا بغض ہے وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ انجینئر صاحب کے جو سٹوڈنٹس بھی ہیں، اب دیکھیں، اب آپ کے سامنے میں نے ساری چیزیں رکھ دی ہیں، ابھی بھی اگر آپ ڈھیٹ بن جائیں، اس کو نہ مانیں، پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو اب آپ کو چاہیے انجینئر صاحب سے کہیں کہ پہلے تو اس پہ اپنا موقع پیش کریں، ایسے آپ معافی مانگیں، کہیں کہ میرے سے غلطی لگ گئی ہے، یا میں نے جان بوجھ کے جھوٹ بول دیا، میں پچھتا رہا ہوں۔ اس پہ جو بھی اس پہ انہوں نے بیان دینا ہے وہ دیں، اور اس کو کریں عوام میں اس حدیث کو لے کے۔ انجینئر صاحب جو غلط فہمیاں پھیلائی ہوئی ہیں، اور لوگ آگے سے جو یہ ضعیف حدیث ہے، یہ ہے وہ ہے،
تو یہ آپ کے سامنے چیزیں ہیں. تو صحابہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی محبت ڈالیں, ٹھیک ہے, اور ہم ان سے محبت کریں جو جیسے محبت کرنے کا حق ہے. تو انجینئر صاحب جیسے جو فتنہ باز یہ جو فتنہ پھیلاتے ہیں, تو ان چیزوں سے ہم آگاہ رہیں اور اللہ پاک ہم سب کو دین پر چلنے والا بنائیں. تو میرے بھائیو اپنا سب خیال رکھیے گا, حافظ وقار کو دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.